السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں والدین کے ساتھ سلوک کے معاملے میں، اور اب ان کے والدین موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے فرما بردار اولاد میں شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے، تفاخر اور تقابل والے آویں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلائیں۔ فخر کی بات نہیں، تحدث بالنعمہ کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جاویں۔ خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں۔ حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں ہمیں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔